ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام نماز میں صف در صف کھڑے ہیں، جماعت ہو رہی ہے اور نماز کے دوران سب کی آنکھیں سجدہ گاہوں پر ہیں، نماز جاری ہے. آقا علیہ السلام نے افاقہ محسوس کیا، گھر کے دروازے کا پردہ ہٹایا اور دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہا کہ میرے غلام ابو بکر کے پیچھے کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں. آ کے دیکھا، جماعت کا منظر دیکھا، حضور خوش ہوئے، مسکرا پڑے. صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا مسکراتا چہرہ یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا، اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کا دیدار 3 دن ہو گئے تھے حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں. حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں، ارادہ کر لیا. اب 1 منٹ ذرا رک کر غور کیجئے. آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کی ہے، ریاض الجنہ کے مقام پر نماز ہو رہی ہے، یہ سامنے قبلہ ہے. آپ ذرا ریاض الجنہ کا نقشہ رکھیں. جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو حضور کی جالی مبارک، آپ کا حجرہ مبارک اور دروازہ جہاں آقا علیہ السلام کھڑے تھے پردہ ہٹا کر، وہ ایکسٹریم لیفٹ پر ہے، ایکسٹریم لیفٹ پر ہے. وہاں مسجد کی حد ختم ہو جاتی ہے. اس ایکسٹریم لیفٹ پر پردہ ہٹا کے حضور علیہ السلام کھڑے ہیں. صحابہ کرام کی آنکھیں سجدہ گاہوں پر ہیں جیسے نماز میں حکم ہے. تو ایکسٹریم لیفٹ پر کھڑے ہوئے دوران نماز صحابہ نے حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ کیسے دیکھ لیا؟ حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ ایکسٹریم لیفٹ پر کیسے دیکھ لیا؟ اب میں آپ کو ایکسرسائز کراتا ہوں. آپ چہرہ مت موڑیں، سیدھا دیکھیں، اور آخری بائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی کا کچھ چہرہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دیکھیں اینڈ رائٹ اور لاسٹ لیفٹ کا کوئی چہرہ مسکراتا نظر آ رہا ہے؟ پیچھے بھی بتائیے، چہرہ موڑے بغیر کوئی ایکسٹریم لیفٹ رائٹ پہ نظر آتا ہے؟ آپ کو کوئی نظر آتی ہے اس طرح؟ جب کوئی آدمی چہرہ موڑے بغیر ایکسٹریم رائٹ اور لیفٹ کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، صحابہ کرام نے دوران نماز کیسے دیکھ لیا کہ حضور مسکرا رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں. کیسے دیکھ لیا؟ سوائے اس کے کوئی اور پاسبلٹی ہے کہ جب پردہ ہٹا اس کی آواز آئی؟ اور شارحین حدیث بیان کرتے ہیں یہ وجہ بھی ہے کہ جب پردہ ہٹا آقا علیہ السلام کے چہرے سے نور نکلا اور نور سے مسجد نبوی میں شعاعیں پڑیں اور روشن ہو گئی اور پردے کی آواز آئی، اور صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور باہر دروازے پر آ گئے ہیں. جب یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے آقا دروازے پر آ گئے ہیں، صحابہ کرام کو نمازیں بھول گئیں، قبلے کے رخ بھول گئے، اور سمت کعبہ ادھر تھی. وہ بے ساختہ عشق رسول میں ان کے چہرے مڑ گئے اور حضور کو تکنے لگ گئے. نماز پڑھ رہے تھے اور سب حضور کو تکنے لگ گئے. امام ادھر کھڑا ہے، کعبہ ادھر ہے، اور سب عاشقوں کے چہرے ادھر مڑ گئے ہیں. یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی. آپ تو سوچتے ہیں کہ نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے اللہ کے سوا کسی اور کا. بھائی خیال تو دور کی بات ہے، وہ کعبے کی سمت چھوڑ کر دیدار مصطفیٰ میں غرق ہو گئے ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کے لفظ دیکھیے، وہ کہتے ہیں فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں. نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. نماز ہوتی رہے گی. آج حضور کا مکھڑا سامنے ہے، جی بھر کے تک لین دے. اب صحابہ کرام کا مسلک محبت بتا رہا ہوں، صحابہ کرام کا مشرب عشق بتا رہا ہوں. ارے مسلمانوں اور نوجوان نسلوں سے دین کا یہ پہلو کیوں چھپا رکھتے ہیں؟ یہ حضور سے تعلق کا یہ گوشہ کیوں مخفی رکھتے ہیں؟ اگر حضور کے عشق اور محبت کا بیان نہیں ہے تو یہ دین کے سارے نعرے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. خدا نے آگ لگانی ہے تمہاری داڑھیوں کو، تمہاری داڑھیوں کو آگ لگائے خدا، تمہارے جبے کبوں کو آگ لگائے گا، تمہارے اعمال کو دوزخ میں پھینکے گا. جب دیکھے گا کہ اس کے دل میرے محبوب کی محبت سے خالی ہیں، کہیں باہر میں جائیں تمہارے عمل، تمہاری تبلیغیں.